کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد. ہم کر رہے ہیں سیرہ اور سیرت النبی میں ہم نے آئی تھنک ہم نے کیا تھا ہم کر رہے ہیں اس وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اور ان کی نبوت، کیونکہ ابھی ہم پہلے یہ کر لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت what was the condition of this surroundings. ان کی سراؤنڈنگس کی کیا کنڈیشن تھی، ٹھیک ہے، یہ کہ وہ اس زمانے میں ان کے اطراف میں یا ان کے آس پاس میں کیا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ رہے تھے. وہاں ہم جب پہنچے ہیں تو میں نے تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ آئیڈل ورشپنگ کس نے سٹارٹ کری، کب سٹارٹ ہوئی، کیسے ایک ایک کر کے بت کعبے میں آ گئے، ہم نے وہاں تک کیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو لاسٹ اسٹوری آئی تھنک بتائی تھی اباؤٹ دا 4 people، جو 4 لوگ تھے مکہ میں، جو جب ان لوگوں نے اپنے بتوں کا کوئی فیسٹیول کیا تھا، میلہ لگا تھا اور وہ سب چلے گئے تھے بتوں کے فیسٹیول میں، تو 4 لوگوں نے ریئلائز کیا کہ وہ چاروں پیچھے رہ گئے. اور وہ 4 کون تھے اور ان کی کیا سٹوریز تھیں اور وہ کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ کیونکہ وہ حنفاء میں تھے، میں نے آپ کو حنفاء سمجھایا تھا. اور اس طرح سے ان 4 نے ریئلائز کیا کہ ہم بتوں میں بلیو نہیں کرتے اور اس وجہ سے ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں گئے اور نہ ہم جائیں گے. اور اس طرح سے یہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھے اور ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو چھپا کے رکھیں گے اس بات کو. اور ان میں سے 4 کی کہانیاں آپ کو سنائی کہ کیسے وہ کیوں کرسچینٹی اور دوسرے مذاہب کی طرف گئے، کیونکہ ان کا لٹریچر اسکرپچرز اویلیبل تھے، اور ادروائز مکے میں جنرلی جہالت کا ماحول تھا. they did not، زیادہ تر لوگ ادھر پڑھے لکھے نہیں تھے، ٹھیک ہے. اچھا میں نے آپ کو یہاں تک بتایا تھا کہ اس وقت کی کیا صورتحال تھی، یعنی کہاں کی، ود ان دا عربیہ، ٹھیک ہے. اینڈ اس کے اب اطراف میں ہم آتے ہیں. جب ہم اطراف میں آتے ہیں تو سب سے پہلے دھیان جاتا ہے کہ مکہ ہے. مکہ کے اطراف اس وقت کون سی ایسی آبادیاں ہیں which are influential اور resourceful، ٹھیک ہے. 2 بڑے امپائرز تھے اس زمانے میں، جو 2 بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاور آف دیٹ ٹائم. جیسے ہمارے پاس بھی ابھی سپر پاورز ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں امریکہ ہے سپر پاور، یا رشیا ہے سپر پاور، یا یورپ میں یو کے اس پارٹ آف دا سپر پاور. اب تو چائنا بھی سپر پاور میں ہو گیا. جو بھی ہے، یہ ہماری دنیا، ہمارے وقتوں کی بات. لیکن اس وقت there were 2 major super powers، the Persian Empire and the Roman Empire، ٹھیک ہے. اب اس کو اچھی طرح سے سمجھے کیونکہ it plays a very major role. یہی بات ہے نا کہ ہماری زندگیوں میں آج بھی، آج کے سپر پاورز کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں، ہماری زندگی میں یہ میجر پاورز کا بہت بڑا رول ادا ہوتا ہے، ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ there was a Roman Empire and a Persian Empire. اچھا now what was the state of the Arabic Peninsula? It is surroundings. Okay, 3 types of
اب یہ سمجھا دوں آپ کو کہ اس زمانے میں جب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کرسچنز تھے اور جوز تھے، ٹھیک ہے، دس از دا جنرل آبادی جو مدینہ کے اطراف تھی، کیونکہ یہ لوگ رومن امپائر سے آئے ہوئے تھے. اب وہ کیسے آئے تھے، کون لوگ تھے، وہ بتاؤں گی آپ کو. اوکے، جو کرسچن لوگ تھے، 3 طرح کے کرسچنز تھے اس زمانے میں. 3 طرح کے کرسچنز تھے، ٹھیک ہے. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہمیں. اس طرح ہم کو آج کے کرسچنز بھی سمجھ میں آئیں گے اور ہم کو دوسرے کرسچنز کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. کیونکہ یاد رکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ there will be more of the Christians who will come into Islam, and we see that every other day we see that, ٹھیک ہے. So there will be 3 types. There were 3 types of Christians. ایک تو تھے Christians who were the وہ تو اب بالکل الگ ہی ٹائپ کے کرسچنس تھے جو they were Gnosticism، وہ الگ ان کی قسم تھی. ایک کرسچن تھے who were the Jewish Christian. اور آپ کو یہ بتا دوں when I say Jewish Christian, they are the Christians who came from Judaism to Christianity. Like today we have Christians who have come from Christianity to Islam. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ اہل کتاب میں ہوتے تھے اور وہ وہاں سے اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو ہماری کتاب زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی کرسچن جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کو آلریڈی آدھی سٹوری پتا ہے، اس کو صرف اس سٹوری کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں جو بھی غلط سٹوریز ہیں ان کو کریکٹ کرنا ہے اور دا لیٹسٹ ایڈیشن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرنا ہے. then you are a refined Christian or a better Muslim. That's how. It's easy. ٹھیک ہے. اسی طرح جو جوئش کرسچن تھے، جو اب اس زمانے میں تو کرسچینٹی تھی، اسلام تو نہیں تھا نا. the present religion at that time existing was Christianity. تو جو جوڈائزم سے نکل کر جو یہودی تھے جو کرسچینٹی میں آتے تھے اور عیسائی بن جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہر نبی کو مان رہے تھے. آلریڈی وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور پھر وہ آگے بڑھ کر جب وہ کرسچینٹی میں آ رہے تھے تو they were able to accept عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ تھے جوئش کرسچن. لیکن اب کیا ہو گیا کہ 300 سال یہ ڈیبیٹ چلتا رہا، کیونکہ ایک اور کرسچینٹی کی برانچ آ گئی تھی. ٹھیک ہے. and they were not Christians. There was a Jew, ایک یہودی ہی تھا. جب وہ کرسچینٹی میں آیا، اس نے وہ سینٹ بن گیا، اس کا نام سینٹ پال، اب سمجھ میں آئے گا آپ کو. اور اس نے کیا کیا کہ he had to make the Jews happy and he had to also take over the reins of Christianity. تو اس نے کہا کہ میں کرسچن ہوں، اور اپنی طرف سے اس نے بہت ساری تبدیلیاں کی. تو he was the one actually who changed things in Bible. The original Injil، جو اوریجنل بائبل تھی اس کو سینٹ پال نے بدلا. and then he became the bishop and he became the father and he started what shall I say, he introduced the Pauline Christianity. ٹھیک ہے. اب 3 قسم کی کرسچینٹی تھی اس وقت. ٹھیک ہے. ایک تھی نوسٹیزم، ایک جوئش کرسچنس تھے جو پراپر ٹرو کرسچنس تھے، اور تیسرے تھے پولین کرسچنس جو کہ سینٹ پال نے اپنی طرف سے بائبل میں تبدیلیاں کر کے اپنا ہی کچھ کانکوکٹڈ کر دیا تھا. اس وجہ سے بائبل از ناٹ ان اٹس ٹرو کنڈیشن رائٹ ناؤ.
اب یہ جب یہ سلسلہ 300 سال یہ ڈیبیٹ چلتا رہا، ٹھیک ہے، کہ کون سی کرسچینٹی کو فالو کیا جائے، کون سے والی لائن جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، ہم نوسٹیازم میں چلے جائیں یا جوئش کرسچنز کو فالو کریں یا ہم پولین کرسچنز کو فالو کریں. 300 سال یہ ڈیبیٹ چلتا رہا کہ کون سی کرسچینٹی کو ہم ترجیح دیں. مائنڈ یو، اگر آپ کو کچھ بھی پروفٹ کی سٹوریز یاد ہیں، جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری آپ کو بتائی تھی، تو یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب بھیجے گئے دنیا میں تو وہ کسی اور نیشن کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ بنی اسرائیل کے لیے ہی بھیجے گئے تھے. He was sent to the Jews. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ بہت ہی بے حرمتی کی، اور یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ he was a miraculous person born very miraculously، یا ان کی پیدائش معجزہ تھی، ان کی ہر چیز ماشاءاللہ سے. he is one child who spoke in his cradle. ٹھیک ہے، یہ وہ بچہ تھا جو ماں کی گود میں بولا تھا. سارے معجزے وہ جانتے تھے، کیسے پیدا ہوا اس نے خود ڈیفینڈ کیا اپنی ماں کو ماں کی گود میں. ٹھیک ہے، دیٹ واز اے نشانی کہ he is a blessed child. اور کسی نے کچھ نہیں بولا جب تک کہ وہ بڑا ہو گیا. جب وہ بڑا ہو گیا اور جب اس پر نبوت آ گئی اور جب اس نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے اوپر ظلم شروع کر دیا. کس نے؟ the Roman Empire. They were the worst enemies of the Christians. کیونکہ آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ the Rome which was ruled by the Caesar, one after the other the Caesars were there, اور the Jews جو پریسٹ تھے وہ ان کو بہت رول کیا کرتے تھے. لیکن جب جوز کو یہ سمجھ آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی نبی ہیں، تو انہوں نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، جتنے انبیاء آئے اس کے بعد the Roman Empire was influenced by the Jews and the rabbis. اور وہ the Roman Empire was the worst enemies of the Christians. پوری ہسٹری آپ کھول کے دیکھ لیجئے، سارے نبیوں کو کس طرح سے ان لوگوں نے ٹارچر کیا، مارا، بند کر دیا. ہم جانتے ہیں نا، اتنا تو اچھی طرح سے سب کو یاد ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو کتنا، آف کورس وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، لیکن جسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھا تھا ان کو کتنا تو عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ کر کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کتنا ٹارچر کیا. یحییٰ علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کا تو سر کاٹ کے ایک رقاصہ کے آگے رکھ دیا. پھر ان کے اور بھی جو کزنز تھے، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے جو باپ تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے خالو لگتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو قید میں بند کر دیا. یعنی ایک اتنے انبیاء کو ان لوگوں نے ٹارچر کیا، مارا. یہ وہ انبیاء تھے جو اس قوم پر بھیجے گئے تھے. لیکن the Roman Empire was the worst enemy of the Christians. ٹھیک ہے، اب آپ انٹرسٹنگ بات سمجھتے رہیں، سنتے رہیں، تو آپ کو ذرا بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ بہت ضروری ہمیں یہ بیک گراؤنڈ اور ہسٹری اس زمانے کا سمجھنا. ٹھیک ہے، اچھا، اب آپ کو پتا ہے کہ they were persecuted. ان کو کرسچنز نے رومنز نے، یہ جتنے بھی انبیاء آئے، ان کو ان لوگوں نے بہت ٹارچر کیا، پرسیکیوٹ کیا. اس کے بعد ان میں
ان کا ایک ایمپرر تھا جس نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ میں کرسچن بن جاتا ہوں. ٹھیک ہے. He was the first one. His name was Constantine. Constantine was the first Roman emperor who became Christian. Lekin he chose his Christianity. He chose to be Pauline Christian. یہ ڈیبیٹ چلا کہ کون سی کرسچینٹی صحیح ہے, کون سی کرسچینٹی ایکسیپٹ کرنی چاہیے. فائنلی Pauline suited because it was convenient. It can bend, flex according to your needs. اور اس کی وجہ سے Pauline Christianity became the Christianity of the Roman Empire, and that's from there you get the word of Roman Catholic. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ I'm a Roman Catholic, یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں I'm a Roman Catholic. It is to tell which line of Christianity do they follow. They are following the Pauline Christianity. اچھا. Now to explain to you, Constantine جو تھا, میں نے آپ کو کہا that was the first Roman emperor who became Christian, and that was in 325 Christian era. Okay, that means after 325 years. Okay, ایک سیکنڈ, جا رہے ہو یار, تم کہاں جا رہے ہو, گرو گے. فلفی اسٹاپ اٹ. سوری پلیز ون. So it was 325 years after عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. اب دیکھیں 300 سال تو یہ بحث چلی کہ کون سا والا کرسچینٹی جو ہے وہ صحیح ہے, کون سا سوٹ کرے گا ہمیں, کون سا ایزی رہے گا. فائنلی 325 عیسوی میں کانسٹنٹین جو تھا وہ کرسچن ہو گیا. اینڈ جب روم ڈکلیئرڈ کرسچینٹی ایز دا ریلیجن, اوکے, کہ روم جو ہے وہ کرسچینٹی ایکسیپٹ کر رہا ہے اور اب ان کا مذہب کرسچینٹی ہوگا, تو جو اوریجنل کرسچنس تھے نا, جو ایکچوئل بائبل پہ بلیو کرتے تھے, جو جوئش کرسچنس تھے, یعنی کہ جو کتاب کے حساب سے چل رہے تھے, the original ones who believed in that Injil that came from Jibril alayhi salam, they left. Most of them left Rome. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ نکل گئے روم سے, اور کیونکہ ان کے پاس یہ آ چکا تھا, بائبل میں ہے کہ آئے گا کوئی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اور باقی انبیاء کو کی وہ کرے گا دوبارہ سے ان کی ٹیچنگز کو, اور انوائٹ کرے گا اللہ کی طرف. تو وہ اس کی وجہ سے یہ سب جو ہے, جو اوریجنل کرسچنس تھے, دے لیفٹ. اوکے, اینڈ دے وینٹ ٹو ڈفرنٹ کنٹریز. اوکے, کچھ آپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ کے اطراف جو کرسچنز رہتے تھے اور جوز رہتے تھے, کیونکہ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ آئے گا کوئی نبی آئے گا. تو یہ وہ والے کرسچنس تھے جو اوریجنل کرسچنس تھے. ٹھیک ہے. اب besides the Roman Empire was the Persian Empire. Now comes the interesting part in this. ابھی تو آپ کو کرسچینٹی سمجھا دی, تو this is one big empire, the big super power, the Roman Empire. اب ایک اور سپر پاور ہے اس طرف, which is the Persian Empire. Persian Empire میں کیا دین مذہب چل رہا تھا؟ Persian Empire کا مذہب تھا Zoroastrianism. ٹھیک ہے. Zoroastrianism is they are fire worshippers. ٹھیک ہے. اور یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں, اور ان کو یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب آگ جلتی ہے, that is the essence of life, and whatever they worship the fire. ابھی میں آپ کو زوراسٹریزم نہیں سمجھا سکتی ہوں, that itself is one full میں سمجھا چکی ہوں کسی درس میں آپ لوگوں کو پہلے, لیکن اس ادھر ہی سے اس کے فالوورز جو تھے انہی کو پارسی کہتے ہیں, اور ہم انڈین پاکستانی لوگ تو اس ورڈ کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں, اور ایسے لوگوں کو ہمارے اطراف پہچانتے ہیں کہ جنہیں ہم پارسی کہتے ہیں.
تو پارسی جو تھے اٹ کمس فرام دا ورڈ پارس. اور آپ کو پتا ہے پارس یہاں ریسٹورینٹ کا نام بھی پارس کیوں ہے؟ کیونکہ پارس مینس پرشیا. ٹھیک ہے, پرشیا we say it in English and in Persian it is called پارس. اور جو پارس کے رہنے والے تھے اور پارس کے دین اور مذہب پر چلنے والے تھے انہیں پارسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی زبان فارسی تھی. دیو پارس کے فارسی اور ان کی زبان فارسی تھی. تو پارسی اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو پارسی بلانا کب شروع کیا. وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ جب یو کین سے پارس کا مذہب بدلا تھا اور اسلام قبول کیا تھا پارس نے, یعنی the empire of Persia, the Persian empire. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے اس کو پرشین امپائر کو کانکر کیا اور وہاں پہ ہمارا مذہب انوائٹ کیا اور ایکسیپٹ ہو گیا اور لوگ مسلمان ہو گئے. تو جو یہ فائر ورشپرز تھے یہ وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے, اور جب یہ چلے گئے تو بہت سارے لوگ ان کا ایک پورا شپ جو گیا وہ گجرات کے انڈیا میں 2 گجرات تھے. تب میں کہہ رہی ہوں سب کانٹیننٹ انڈیا میں 2 گجرات تھے. ایک گجرات وہ جو پنجاب میں ہے جو اب ہمارے پاس پاکستان میں ہے, ٹھیک ہے, وہ گجرانوالا سیالکوٹ, اور اس کے پاس ایک گجرات ہے. اور ایک گجرات وہ جہاں گجراتی بولی جاتی ہے, ناٹ پنجابی بولی جاتی ہے, اینڈ دیٹ از ان دا کچھ بج ایریا کا جو گجرات ہے, دیٹس اے کوسٹل ایریا آف انڈیا. جو آپ کو بامبے سے وہ کوسٹ ملتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کچھ بج کی کوسٹ ملتی ہے. اس کوسٹ پر جا کر یہ شپ پہنچا جہاں پہ یہ پرشین لوگ جو پارس مذہب کے تھے وہاں پہنچے. تو انہوں نے ڈیل کی تھی گجرات کے مہاراجا سے. اس زمانے میں تو وہ مہاراجا رول کرتا تھا نا, اینڈ گجرات واز اے اسٹیٹ آف اٹس اون, اور اس کا اپنا رولر تھا. اور اس نے یہی کہا تھا ان لوگوں سے کہ آپ آ کے رہ سکتے ہو ہمارے ملک میں, بس ایک شرط ہوگی, ہم آپ کو الاؤ کریں گے اپنا آگ کی ورشپ کرنا, کیونکہ ویسے ہی وہاں پر کوئی ظاہر ہے آئیڈل ورشپنگ تھی, کیونکہ there were Maharajas who were also obviously those who were Hindus and other مذاہب. تو انہوں نے الاؤ کیا ان کو کہ تم اپنا آگ کی ورشپ کرنا یا جو بھی تمہارا مذہب ہے, یو کین ڈو دیٹ, بٹ ایک کنڈیشن ہوگی, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے اسٹیٹ میں رہو اور پھر انفلٹریٹ کرو آپ کے کلچر کو. تو کلچر مینٹین کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ہماری طرح کپڑے پہننے پڑیں گے اور ہماری زبان بولنی پڑے گی, بس یہ 2 کنڈیشن ہے. باقی مذہب آپ اپنا جیسا چاہو آپ اس کو فالو کرو, لیکن آپ اپنا کلچر نہیں فالو کر سکتے. جو کپڑے آپ لوگ پہنتے ہو اور جو بولی آپ بولتے ہو فارسی بولی, تو یہاں نہیں بولنا, آپ کو ہماری زبان بولنی پڑے گی اور آپ کو ہماری طرح کے کپڑے پہننے پڑیں گے. اس لیے آپ نوٹ کریں گے کہ جتنے پارسی ہیں they speak Gujarati and they wear the Gujarati sari, the women, and the men wear the Gujarati وہ kurta and pajama and topi. This is not from the real Parsis. This is taken from the Gujaratis and they follow it. And that's why they were called Parsis. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پارس سے آئے اور پارسی بولتے تھے یعنی فارسی, اور پھر یہ چینج ہو گئے تو اس لیے ان کا نام پارسی ہو گیا. اب یہاں پہ مجھے آپ کو بتانا ہے the story of he's one of my favorite صحابی, سلمان الفارسی. یہ سلمان الفارسی جو تھے, اور ان کو اسی لیے سلمان الفارسی بلایا جاتا تھا کیونکہ he was from Paras too, ٹھیک ہے, he was from the Persian Empire and he was from Persia. اب یہ کون تھے اور ان کے چائلڈہڈ کا بتانا ضروری ہے. یہ سلمان الفارسی جو تھے
his father was a keeper. Sorry, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आज पता नहीं, क्योंकि मैंने आज सुबह से उठने से पहले दर्द शुरू कर दिया है, ये इसको ना इसका डेली डोज ऑफ प्यार मिलना चाहिए, तो इस वजह से ये बेचैन हो रहा है। नहीं कर रही मैं। तो क्या हुआ कि जब जो सलमान अल फारसी थे, सलमान अल फारसी का जो फादर थे, बाप थे, वो फायर कीपर थे टेम्पल में। अब आप सोचें कि सलमान अल फारसी के फादर वाज अ फायर कीपर इन द टेम्पल, ठीक है। तो जाहिर है कि वो चाहते थे कि सलमान अल फारसी भी उसी तरह से वहाँ पे टेम्पल में वर्शिप करें। लेकिन वही वाली बात है जो मैंने हुनफा वाली बात बताई थी ना, कि कभी कभी अल्लाह ताला अल्लाह ने फितरतन हम सबके अंदर एक ऐसी चीज रखी है कि हमारा दिल नहीं थकता दूसरे लोगों की वर्शिप में, दिल अल्लाह की तरफ ही जाता है। लेकिन शैतान और जो दूसरे लोग हैं, दैट्स व्हाई अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है ना कुरान में, मैंने सबको मुसलमान बनाया, लेकिन फिर तुम्हारे उनकी माओ ने उनको पारसी, मजूसी और क्या क्या बना दिया, ठीक है। ओके तो ये फायर कीपर था, ठीक है। अब ये क्या करते थे कि इनका काम था, क्योंकि ये फायर कीपर का बेटा था, इनका काम था कि वो फायर, आपको पता है कि पारसी मजहब में, ज़ोरास्ट्रिज्म में, आग को कभी बुझना नहीं चाहिए, ओके, बिकॉज आग इज लाइक लाइफ एंड इट हैज टू कीप गोइंग। तो जब वो आग बुझती थी, उसको दोबारा बुझने से पहले जला दिया जाता था, और उसके लिए आग लाकर वो एक पर्टिकुलर टेम्पल है, उधर से आग, वो जो उनकी ओरिजिनल हाई टेम्पल था, इट हैज टू बी दैट फायर, वो फायर लाके हर टेम्पल में जलाया जाता था। अब बिकॉज ही वॉज द फायर कीपर, what does a firekeeper do? He makes sure that the fire keeps going. That's why he's called the firekeeper. ठीक है? He makes sure that the fire never goes off. तो जैसे ही फायर कम होने लगता है, तो वहां से फायर लाया जाता था और उसमें डाल के फायर को वापस उजागर किया जाता था। तो सलमान अल फारसी के बाप ने ये ड्यूटी सलमान अल फारसी को दे दी थी कि तुम फला जगह जाना, उस वाले बड़ा टेम्पल पे जाना, और बड़े टेम्पल में से आग लेकर आना और लाकर इसमें जलाना, ठीक है। तो जब सलमान अल फारसी जाते बड़े टेम्पल और अपने अपने टेम्पल में वापस आते, तो रास्ते में एक मॉन्क था, क्रिश्चियन मॉन्क, ठीक है, नॉट अ बुद्धिस्ट मॉन्क, मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जब मॉन्क का हो तो पहले वो बुद्धिज्म का ख्याल आता है। नहीं, ही वाज अ प्रॉपर क्रिश्चियन मॉन्क, द ओरिजिनल क्रिश्चियन वाला मॉन्क, ठीक है। वो उसका उसका ना वहाँ पे एक उसका वहाँ पे एक छोटा सा चर्च नुमा था, वो एक टीले पे बस रहता था। तो ही वॉज अ क्रिश्चियन मॉन्क ऑन द वे, ही वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू दैट क्रिश्चियन मॉन्क, सलमान अल फारसी रदी अल्लाह अन्हु। जब गुजरते तो वहां उसको देखते, एडमायर करते, जब वापस आते तो वहां रुक जाते, और उनको वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था, ठीक है। और वो उसके साथ मिलने लगे, उस मॉन्क के साथ। अक्सर उनके बाप उनको डांटते कि तुमको देर क्यों हो जाती है, आजकल तुम बहुत देर लगाते हो सिर्फ वहां से आग लाने के लिए। तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देते कि मैं रास्ते में रुक गया था या जो भी। लेकिन असल में वो क्या करते थे कि जब जब उनको मौका मिलता, और वो खुद वॉलंटियर करते थे कि आग मैं ले आऊं, ताकि वो जाके उस मॉन्क से मिल सके, और वो जाके उनके साथ बैठ बैठ कर बात करते रहे और उनको बहुत अपील किया क्रिश्चियनिटी। जब इनके फादर को पता चला, सलमान अल फारसी के, कि ये जाके उस मॉन्क से क्रिश्चियनिटी सीख रहे हैं और वो दिल से क्रिश्चियन हो चुके हैं, तो उसने सलमान अल फारसी को चेन में बंद करके कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आज के बाद तुम ना उस मॉन्क से मिलोगे, ना तुम घर से बाहर निकलोगे, ठीक है। और
اچھا اب جب جب کچھ عرصے بعد ان کو پتا چلا کہ وہ اس مونک کو کسی نے مار دیا، سلمان الفارسی کو اس کے بعد ان کے فادر نے جانے دیا. اس کو جب کسی نے مار دیا تھا تو obviously اس چرچ میں کوئی اور مونک آیا. جب وہ دوسرا مونک آیا تو اس نے سلمان الفارسی کو بتایا کہ تمہیں یہاں کرسچینٹی بننے نہیں ملے گا، ایزی نہیں ہوگا. تمہارا باپ یا تمہارے یہ جو بھی پارس کے لوگ ہیں یہ تمہیں کبھی بھی اس کتاب کی اس نالج میں آنے نہیں دیں گے. اگر تم اچھے کرسچن بننا چاہتے ہو تو تم ایسے کرو کہ آج کوئی جہاز ہے وہ جا رہا ہے سیریا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں سیریا میں بہت بڑے بڑے کرسچنز تھے اور بہت روٹڈ تھا کرسچینٹی. آج تک سیرین کرسچنز are very well known. ٹھیک ہے، they have even I think attended one of the church meetings of Syrians, which was in Arabic. Sounded like Quran, but obviously just because they were Arabs, but they are all, yeah, Christians. Syrian Christians are there. اچھا پھر یہ اینی وے پھر اس کے بعد یہ لوگ یہ اس نے سلمان الفارسی کو راستہ بتا دیا کہ آپ سیریا چلے جاؤ. پھر اس نے بندوبست کیا کہ تم رات کو بھاگ جانا. سلمان الفارسی وہاں سے بھاگ کر کسی کیروین کے ساتھ بیٹھ کر کہیں اسی طرح وہ وہاں سے نکل گئے اور وہ سیریا پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اب جب وہ سیریا پہنچ گئے تو وہاں جا کر انہوں نے ایک اور مونک کو جوائن کیا اور وہ بھی ٹرو کرسچینٹی پہ تھا. اس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. اب آپ سوچیے تھرڈ مونک ہے. ٹھیک ہے، جب وہ گزر گیا اس نے بھی یہی کہا سلمان الفارسی سے کہ ٹرو کرسچینٹی پہ چلنے والے زیادہ نہیں بچے ہیں، ہم گنتی کے لوگ ہیں. تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں جو مونک ہے وہ ٹرو کرسچینٹی پر ہے. تو یہ اس فورتھ کرسچین مونک کے پاس چلے گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے پاس کافی عرصہ گزارا اور اس کی خدمت کی، اس سے بہت کچھ سیکھا. اچھے ٹرو کرسچن یہ خود بھی بن گئے. لیکن جب وہ گزرنے لگا تو اس نے ان سے کہا کہ اب میرے بعد کوئی اور پراپر پیور انجیل پہ چلنے والا مونک نہیں رہا. جو باقی ہیں وہ پولین کرسچینٹی پر ہے اور یہ لوگوں نے مکس کر دیا ہے کتاب کو اپنی مرضی سے. یہ لوگوں نے کتاب میں کچھ ملاوٹ کر دی ہے. تو یہ دین اب پیور نہیں ہے. جس پیور دین پہ ہم چل رہے تھے بس میں اب لاسٹ بچا ہوں اس میں. لیکن تم فکر نہیں کرنا، ایک آئے گا. اور انہوں نے جو جس طرح بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس نے کچھ نشانیاں دی سلمان الفارسی کو. اس میں سے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ پہلی نشانی یاد رکھنا، کیونکہ سلمان الفارسی تو بہت پریشان ہو گئے کہ پھر میں کیسے پہچانوں گا، کیسے ڈھونڈوں گا اس شخص کو. تو اس مونک نے بتایا سلمان الفارسی کو کہ ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ ایسی جگہ آئے گا یا پیدا ہوگا جہاں پہ بہت سارے کھجور کے درخت ہوتے ہیں. کھجوروں کے درخت والی جگہ میں وہ نمودار ہوگا. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے پیٹھ پر ایک برتھ مارک ہوگا جو کہ مہر نبوت ہے. اور وہ برتھ مارک ہوگا اتنا کوائن شیپ، جو پرانا ہمارا 1 درہم کوائن تھا نا بڑا سا، اتنا تھا بس صرف ان کے پیٹھ پر، 2 شولڈرز کے بیچ میں پیٹھ پر اتنا سا وہ مہر نبوت تھا. اینڈ اٹ واز وتھ بالوں والا تھا. تو ایسے نہیں مہر نبوت جیسے آپ پرنٹس دیکھتے ہیں، تھا وہی لیکن اس پہ بال تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم as a man had hair on his body, but his back was clean except for that one coin area where that seal was there. اور اس پر مہر ہوگی
اور تیسری نشانی یہ بتائی کہ وہ چیریٹی نہیں لے گا. اوکے, وہ چیریٹی کبھی نہیں لے گا. یہ 3 نشانیاں بس دیکھ لو. اب سلمان الفارسی کو یہ فکر پڑ گئی کہ میں پتہ لگاؤں پہلے تو, کیونکہ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ کہاں ہے اس وقت. ہی از ان الشام, سیریا میں بیٹھے ہیں. اب سیریا میں جو لوگ, آپ کو پتہ ہے سیریا واز ویری فیمس فار ٹریڈ اینڈ مرچنڈائز. لوگ مرچنٹس آتے جاتے تھے, جو آتا جاتا تھا انہوں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کون سے لینڈ ہے نیئرسٹ جہاں پہ بہت ساری ڈیٹ پام ٹریز ہیں. تو لوگوں نے بتایا, آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں سعودی عربیہ تو نام نہیں تھا اس جگہ کا. اس جگہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہ مڈل ایسٹرن ریجن واز کالڈ الخلیج, ٹھیک ہے. لیکن واٹ واز سعودی عرب کالڈ؟ اٹ واز کالڈ دا خیبر. تو سب نے کہا خیبر ہے, خیبر کی طرف نکل جاؤ, وہاں بہت سارے ڈیٹ پام ٹریز ہیں. اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ میں کیا کروں, اینڈ he decided he had saved some money, کسی کو دیا کہ مجھے خیبر پہنچا دو. اور جس کیریوین میں وہ بیٹھ کر جا رہے تھے وہاں سے انہیں کڈنیپ کر لیا گیا, کیریوین لوٹ لیا. آپ کو پتہ اس زمانے میں کیریوین لوٹتے تھے, جو سیریا سے خیبر جاتے تھے اور جو خیبر سے سیریا آتے تھے, رستے میں لوٹ مار ہوتی تھی. اور یہ لوٹ مار کرنے والے پروفیشنلز ہوتے تھے, تو کیریوین لوٹتے تھے. تو یہ جب کیریوین لوٹ لیا گیا, اس میں یہ کڈنیپ ہو گئے. ان کو کڈنیپ کر کے کسی جو کے ہاتھ بیچ دیا گیا, ٹھیک ہے. اب یہ وہاں جا کر when he مدینہ پہنچے, یہ ٹھیک ہے, کاروان لٹا, مدینہ پہنچے. اور آپ کو میں نے بتایا مدینہ کے اطراف یہودی رہتے تھے, ان میں سے کسی ایک یہودی کے پاس یہ رہنے لگے. اور یہ یہودیوں کے پاس جب یہ نیوز پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں, اور یہ یہودیوں کے ڈیٹ پام ٹری کے فارم میں ہی کام کرتے تھے, کیونکہ ان کو سلیو بنا دیا اور ان کو کہا کہ تم غلام ہو جاؤ, جا کے تم اپنے ڈیٹ پام ٹری میں ڈیٹس کاٹو یا اس کا خیال رکھو. تو یہ اپنا کام کر رہے تھے, ڈیٹ پام ٹری پہ کھڑے ہوئے تھے, اپنا وہ صفائی کر رہے تھے اس کی. نیچے ان کا اونر اور اس کا بھائی یا بیٹا آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ وہ جس آدمی کا ذکر ہے تورات میں وہ آ گیا ہے, اور سنا ہے کہ وہ مکہ میں آیا ہے اور وہ اب مدینہ آ گیا ہے. وہ مکہ سے مائگریٹ ہو کے وہ مدینہ آ گیا ہے. یہ وہی آدمی ہے جس کا ذکر ہے تورات میں, ٹھیک ہے. اور وہ دونوں جیسے جیسے بات کر رہے تھے, سلمان الفارسی کا سارا دماغ کام میں سے ہٹ کے ان دونوں کی باتوں میں آ گیا تھا کہ یہ کون آ گیا ہے, کون, یہ وہی ہے, یہ وہی آدمی ہے. اچھا, کیونکہ ان کو مونک بتا چکا تھا کہ وہ آئے گا جہاں پہ درخت ہیں کھجوروں کے, اور جہاں درخت ہوں گے بہت زیادہ کھجوروں کے, اس زمین پر آئے گا. اب یہ ساری بات سن کر ان کی تو اٹینشن ساری اس پہ آ گئی, اور انہوں نے یہ بھی سب بات چیت سنی کہ دونوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے شیورلی یہ وہی ہے, اب کیا کرنا ہے, کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے, اب کیا ہوگا. اتنے میں نا وہ آ کے گرا سلمان الفارسی ان کے بیچ میں. تو انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ لوگ دونوں جو بات کر رہے تھے نا اس کے بارے میں مجھے بتائیے. تو انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا, کچھ بھی ہے, کچھ بھی بات کر رہے تھے ہم, تم جاؤ جا کے اپنا کھجوروں کے درخت پہ کام کرو. اور ان کو کہا واپس جا کے کام کرو. لیکن ان کے دماغ میں آ گیا کہ مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ وہی تو نہیں ہے جس کا مونک نے ذکر کیا تھا, اور اس نے کہا تھا وہ اسی طرح آئے گا, کھجوروں کے شہر میں آئے گا. اور یہ جس طرح بات کر رہے تھے کہ تورات میں اس کا ذکر ہے, یہ بھی بات مونک نے انہیں بتائی تھی کہ تورات اور انجیل میں اس کا ذکر ہے کہ وہ آئے گا, وہ اس طرح آئے گا اور اس طرح ہوگا, اس کی مہر ہوگی اور وہ چیریٹی نہیں لے گا. تو ایک تو بات ان کو یہ کنفرم کرنی تھی کہ اب میں آ گیا ہوں کھجوروں کے جگہ میں, اب میں جا کے دیکھوں گا کہ یہ وہی ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے.
اب یہ پوچھتے پاچھتے کہ کچھ جو بھی انفارمیشن ان کو ملی ان کی بات چیت سے، اس پر یہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کہ یہ جو آدمی ہے جو آیا ہے مکہ سے مائگریٹ ہو کر، کہاں ہے، کون سا ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اپنے صحابہ سے باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو what he did is he kept looking at him and he had to make sure کہ he is the one. He could see from his face کہ ان کے چہرے پہ نور ہے یا جو بھی ہے. لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے کھجور لے کے آیا، اوکے، اپنے باغ کے، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ہمارے باغ کی چیریٹی ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں. کیا کہا اس نے؟ یہ چیریٹی ہے ہمارے باغ کی اور میں آپ کے لیے لایا ہوں، کہہ کے ان کے درمیان رکھ دیا، ان کے سامنے رکھ دیا. اس نے دیکھا کہ کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایکسیپٹ کیا اور کہا شکریہ، اور اس کو بیچ میں رکھ کر صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ کھائیے، اور انہوں نے نہیں کھایا. اور سلمان الفارسی وہاں بیٹھے رہے، دیکھتے رہے اور ویٹ کرتے رہے کہ یہ کھائیں گے یا نہیں، یا بقایا لے جائیں گے یا نہیں. اس نے دیکھا کہ انہوں نے نہیں کھایا، چھوا تک نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ کنفرم ہو گیا کہ he did not accept the charity, he kept it, he gave it away to his sahaba. Now next day again he went. ٹھیک ہے، اب ان کو صرف یہ تڑپ کہ میں کسی طرح ان کے پیچھے جا کے دیکھ لوں کہ یہ مہر نبوت ہے کہ نہیں، کسی طرح میں جا کر دیکھ لوں. ٹھیک ہے، اور کس طرح بہانے سے وہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیوں پیچھے گیا ہے، یہ کیا چاہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تم میری پیٹھ دیکھنا چاہتے ہو. انہوں نے اپنے قمیص کو ہٹا دیا پیچھے سے اور کہا دیکھ لو. تو سلمان الفارسی نے جیسے ہی دیکھا وہ چوم لیا انہوں نے. تو صحابہ سب کھڑے ہو گئے کہ کیا کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، یہ کسی طرف سے آیا ہے، اور اس نے مہر نبوت چوم کر اسلام قبول کر لیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو آپ یہ مت بھولیے کہ یہ غلام تھا، اور اس زمانے میں کیا کیا ہو رہا تھا. لیکن اب یہ مکہ نہیں ہے، مدینہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رینسم پے کیا تھا. اور دیکھیں آپ، وہ جو یہودی تھا وہ اتنا ہوشیار تھا، اور یہودی آج بھی بہت ہوشیار ہیں. they know how to run this whole world for that matter. یہاں کی economy, financial, social, you name it, everything they know. They are very clever, mashallah. Allah Ta'ala has given them that brilliance of, intelligence. Anyway, تو اس نے ڈیل کیا. جب اس نے دیکھا کہ اب سلمان فارسی بن گئے ہیں مسلمان، اور now this is the نبی, he will pay any price I ask for it. تو اس نے بھی خوب ہائی پرائس رکھی، اور اس نے کہا کہ اس کی اگر آپ کو خریدنا ہے یہ غلام میرا، ٹھیک ہے، تو اس کی پرائس ہے 150 ڈیٹ پام ٹریز. 150 پام ٹریز آپ جب تک یہ اگا کر مجھے نہیں دے گا یا آپ مجھے نہیں دیں گے، یہ رہا نہیں ہو سکتا. یہ اس کی رینسم کی پرائس ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا سلمان الفارسی کو کہ جب کاشت کا سیڈنگ کا ٹائم آئے گا تو مجھے بتانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یہ 150 ٹریز اگائی تھی. اور جب یہ 150 ٹریز کھڑی ہوئیں تو سلمان الفارسی کو رہائی ملی تھی. ان کی رہائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یہ 150 درخت اگائے تھے. ٹھیک ہے، تو سلمان الفارسی وہ صحابی ہیں. اب ہم آتے ہیں ایمپرر ہرکیولس. اس زمانے میں جو ایمپرر تھا ہرکیولس، جس کے بارے میں ہم سب
نام سے تو جانتے ہیں ہرکولس, ٹھیک ہے. ہی واز اے اسکالر. وہ تو اتنا لرنڈ تھا نا کہ ہی واز لائک اے اسکالر, بیکاز وہ جوڈائزم بھی جانتا تھا, کرسچینٹی بھی جانتا تھا, ٹھیک ہے, ویری لرنڈ مین. تو اس نے ایک خط لکھا تھا, نہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرکولس کو خط بھیجا تھا, ٹھیک ہے. تو ہرکولس بہت اس کو کیوریس ہو گیا, he was really quizzed. اس نے کہا کہ کسی بھی عرب کو پکڑ کر لاؤ, میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون آدمی ہے, یہ محمد جس نے یہ مجھے دعوت بھیجی ہے اسلام کی طرف, who is he. اور اس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے, کیراوین جو آتے جاتے ہیں ان میں سے کسی عرب کو بھی پکڑ کر لے آؤ میرے پاس, کیونکہ آپ کو بتایا میں نے ابھی کہ کیراوین روٹنے کا ایک تھا ٹرینڈ تھا. تو اینی وے, تو اب دیکھیے کہ اس زمانے میں who were the rich merchants of Arabia, ابو سفیان. تو ابو سفیان کا کاروان جا رہا تھا اور he was brought to Hercules, ٹھیک ہے, and then he asked ابو سفیان کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. تو ابو سفیان نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا تو یہی بتایا تھا کہ ہی از, بعد میں آئی تھنک نجاشی کو بھی جب جعفر بن ابی طالب جو تھے ان کا بھی اسی طرح تھا کہ ان کو یہی بتایا کہ ہرکولس کو کہ he is known to be a صادق and امین and he is from among us, our family, اور کبھی اس نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے, جو بھی ہے اس کو ان کے بارے میں بتا دیا ابو سفیان نے. تو اس وقت ہرکولس نے اس زمانے کے بشپ کو لکھا کہ تم بائبل میں پڑھ کے اس کو کنفرم کرو, ٹھیک ہے. اور اس نے کنفرم کر دیا کہ ہاں یہ وہی آدمی ہے جس کا ذکر ہے بائبل میں, لیکن we can't accept otherwise. Hercules had one choice. The moment he accepts Nabi sallallahu alaihi wasallam as the Nabi, then he has to accept him as the leader, as a commander. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر بنا دیتے ہیں, اس کا مطلب کہ he has to go under the leader, then he is not anymore a leader and he did not want to give his gaddi kursi, ٹھیک ہے. اور صرف اس وجہ سے اس نے ایکسپٹ نہیں کیا اسلام, پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا تھا اور ان کو پہچان گیا تھا کہ یہ وہی ہے جو نبی بن کر آئے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کو صرف یہ بتانا تھا اس زمانے میں حالات ایسے تھے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جو ہمیں سلمان الفارسی سے بھی پتہ چلا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب صرف ہینڈ فل آف ٹرو بلیورز, فالوورز آف دا اسکرپچر were left. باقی سارے جو تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے تھے اور دین کو انہوں نے سب مکس اپ کر دیا تھا, لیکن صرف کچھ فالوورز تھے جو ابھی بھی کتاب کے ساتھ چل رہے تھے. اور اسی کے لیے حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس دنیا اس پوری دنیا سے بیزار ہے, پوری دنیا سے بیزار ہے ایکسپٹ گنتی کے لوگ جو اب تک اللہ کے دین پر قائم ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ پیدا ہو رہے تھے, تو انہوں نے یعنی جب وہ نبوت ان پر آئی تب کی بات ہے. اور بات ساری یہ ہے کہ 3 چیزوں کا ہمیں اپنے ذہن میں بچھانا چاہیے. ایک یہ کہ ہدایت صرف اللہ کے پاس سے آتی, نہ میں آپ کو دے سکتی ہوں, نہ آپ مجھے دے سکتے ہیں, نہ ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں, تڑپنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. ہدایت صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے. ہاں اللہ ہمیں ذریعہ بنا سکتا ہے, اور اگر ہم کوشش کریں کسی کو اچھی بات بتانے کی, اچھی دعوت دینے کی, اس کا اجر ہمیں ملے گا, لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی,
ٹھیک ہے. تو صرف اور صرف اللہ ہدایت دیتا ہے, اور اس کی نشاندہی والضحیٰ کی سورہ میں ہم نے کر لیا آلریڈی, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ, میں تو تمہیں یتیم پایا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر یہی کہ تم ووداک دالن فہدا, اور تم کو کچھ نہیں پتا تھا, تم تو اگنورنس میں تھے, اندھیرے میں تھے, ہم نے تم کو ہدایت نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم اندھیرے میں تھے, ہم نے تم کو ہدایت دی. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ہدایت دی, ورنہ وہ تو مشرکوں کے بیچ میں تھے. ٹھیک ہے, اگر ان کا دل حنیف تھا, لیکن تھے تو مشرکوں کے بیچ میں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہدایت دی اور ان کو راستہ بتایا اللہ کی طرف آنے کا. اور پھر یہ کہ سیکنڈ چیز جو ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہے, 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائی. ایک یہ کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور صرف اللہ ہدایت دیتا ہے سب کو, نبیوں کو بھی سب کو اللہ نے ہدایت دی. ٹھیک ہے. سیکنڈ کہ موسٹ آف دا پیپل, موسٹ آف دا مین کائنڈ, زیادہ تر انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ ان کی شیپ مینٹیلٹی, بکری دمبوں کی مینٹیلٹی ہے کہ بلائنڈلی فالو کرنا ہے, سب جا رہے ہیں ہم بھی جائیں گے. آپ نوٹ کریں کبھی اگر باہر کوئی کھٹڑ پٹڑ کچھ ہو جاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہجوم ہے, آٹومیٹیکلی کوئی گزر رہے ہوں گے نا اپنے کام سے, کام وام چھوڑ کے ادھر چلے جائیں گے. یہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, سب جا رہے ہیں کہیں, سب جا رہے ہیں, ہم بھی ان کے پیچھے جائیں. پروسیشن اسی طرح تو نکلتے ہیں, بلائنڈ فالوئنگ. ٹھیک ہے. وی ہیو دیٹ شیپ مینٹیلٹی. تو اس میں پوائنٹ یہ میں پیش کر رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ میجورٹی فالو سم تھنگ دین دیٹس رائٹ. ٹھیک ہے. میجورٹی و مشرکین, فالوورز آف آئیڈل ورشپرز, they were not right. تو اس وجہ سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو سب کچھ زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں وہی صحیح ہے. تو اکثر آپ یہ سنیں گے لوگوں سے کہ اتنے لوگ کر رہے ہیں, اتنے لوگ اگر غلط کام کر رہے ہیں تو یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا غلط ڈیل. ٹھیک ہے. یہ دوسری پوائنٹ تھی. اور تیسری پوائنٹ یہ کہ دا اسٹوری آف سلمان فارسی یا زید بن عمر, جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سنائی تھی اسٹوری, یاد رکھیں جب آپ سچ کی کھوج کرتے ہیں نا, تو آپ بس سچ کی کھوج میں اگر نکل جائیں تو اللہ آپ کو سچ تک پہنچا کے رہے گا. اللہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. اگر آپ سچ کی کھوج میں ہیں, اللہ آپ کو سچ تک پہنچا دے گا خود بخود. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے, جس طرح سے سلمان الفارسی کو آپ دیکھیں کہ ہی واز بیسکلی آئیڈل ورشپر, نہیں وہ فائر ورشپر میں سے تھا. پھر وہاں سے وہ کیسے کرسچن ہوئے, پھر کرسچن 4 کرسچن مونک سے گزر کے پھر وہ یہودیوں کے جا کر جب سلیو بنے تو یہودی ہو گئے. اور پھر وہاں انہوں نے جب سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیسے کیسے وہ پہنچے, اور ان کا کیسے رینسم ہو گیا, اور کیسے وہ, and he was one of the dear صحابہ to نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچے کہ کتنا پیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کہ ان کو چھڑانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 150 درخت اگائے. How much love he must have had for سلمان الفارسی. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا جو آئیڈیا تھا, that credit also goes to سلمان الفارسی. It was he who had suggested to نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے ان کی سجیشن کو سن کے کہا تھا کہ خندق کھودی جائے, اور یہ آئیڈیا مجھے اس کا پسند آیا ہے. Let's listen to him and let's do what he's asking us to do, and this is how it was done. ٹھیک ہے. تو سلمان الفارسی کی کہانی جو تھی وہ just to tell you about Roman Empire, the Persian Empire, and how people were in those days, کیسے ٹریڈ ہوتی تھی, کیا ہوتا تھا. Let's stop here today. Inshallah, آج یہاں تک. Next week, I will go into the genealogy of نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو کس طرح
ان کی جو نوبل لینیج ہے اس پر ہم جائیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ان کی ان کے کیا کہنا چاہیے ان کا فیملی ٹری آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، شجرہ نسب انشاءاللہ. تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے آف دا جینیالوجی اور دی انصاب آف پروفیسر سلم، اور اس کو ہم سمجھیں گے، پھر ہم ان کی برتھ پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. So this is what it is there for the next. So I hope you've understood what so far the story of the Arabian Peninsula and how Nabi Sallam landed there انشاءاللہ. اور ان کی جینیالوجی کر کے ہم اسٹریٹ اوے ان کی لائف میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان کی برتھ وغیرہ کے بارے میں آلریڈی وی نو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، تو وی ہیو بین ریڈنگ اینڈ اسٹڈنگ فرام چائلڈہڈ، وی ول ناٹ گو فرام دیٹ انشاءاللہ. اینی کوسچنز اباؤٹ ٹوڈیز کلاس؟ کسی کو کچھ کوسچن ہے تو پلیز پوچھ لیں. السلام علیکم درے شوار. وعلیکم السلام، بولیے. میری ایک فرینڈ ہے، مطلب وہ بھی زوراسٹرین ہے، پارسی ہے، مگر اس کے گھر میں ایک بہت بڑی ایک وہ بابا جی کہتی ہے، کیا کہتی ہے وہ، یہ لوگ کسی اس کو بھی کہتے ہیں نا، وہ ان کا کوئی مجھے نہیں معلوم کون ہے، تو مجھے یہ نہیں پتا تھا فائر ورشپرز ہیں، لیکن وہ کہتی بہت یہ وہ ہے، نوبل آدمی تھے اور بہت اچھے تھے، مجھے نام نہیں آ رہا ان کا، تو از اٹ ٹرو؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس آج کی بات کو بھی قبول کرے، جو بھی اچھا تھا، فائدہ مند تھا، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ اس کے بدلے ہمیں بہت ساری خیر عطا کرے اور ہر شر سے بچا کے رکھے. اور اگر کوئی غلطی یا بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری ہے، اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور یا شیطان کا حربہ ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کے ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمارا یہ ایفرٹ قبول کریں، اور جو جو اس ایفرٹ میں ساتھ ہے، آپ سب سننے والے، میں بولنے والی، اور جس نے یہ زوم میٹنگ بھی ہمارے لیے آسان کی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر دے اور ہر دنیا اور آخرت کے شر سے بچا دے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.